سلطنت نورستان ہمیشہ سے اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ سلطان سلیمان ایک دانا اور رحم دل حکمران تھے۔ رعایا ان سے محبت کرتی تھی اور ان کے فیصلے ہمیشہ سلطان کے فائدے میں ہوتے۔ سلطان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی مانور تھا۔ وہ حسن اور ذہانت کی ملکہ تھی اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی خواہاں تھی۔ سلطنت میں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، لیکن خوشحالی کا یہ دور زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ ملک کا سپہ سالار جنرل تیمور، جو کئی سالوں سے بادشاہ کے اعتماد کے قریب تھا، اندر ہی اندر بغاوت کی سازش کر رہا تھا۔ وہ طاقت کا بھوکا تھا اور خود کو تخت پر دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک رات جب پورا محل سو رہا تھا، جنرل تیمور نے اپنے ہاتھ سپاہیوں کے ساتھ بغاوت کر دی۔ محل کے در و دیوار چیخ و پکار سے گونج اٹھے۔ دھوکہ دہی اور حداری کے سائے میں جنرل تیمور نے بادشاہ سلیمان کو قتل کر دیا اور سلطنت پر قبضہ جما لیا۔ جنرل تیمور نے بادشاہ کے تمام وفادار وزیروں اور مشیروں کو محل میں جمع کیا اور پھر اچانک ایک خفیہ اشارہ دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازے بند ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ محل میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ وہ جو بادشاہ کے سب سے قریب تھے آج زمین پر بے جان پڑے تھے۔ اتنے میں جنرل تیمور کا ہاتھ سپاہی محل میں داخل ہوا اور گھٹنوں کے بل جھک کر بولا، شہزادی مانور محل میں نہیں ہے۔ جب محل میں جنگ جاری تھی تب شہزادی مانور اپنے والد سلطان سلیمان کے خاص محافظ شیر خان کے ساتھ محل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اور اپنی شناخت اور سلطنت دونوں کو کھونے کا غم دل میں لیے شہزادی مانور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ شیر خان شہزادی کو جنگل کے اندر ایک قدیم ہار میں لے گیا۔ وہاں پر کچھ وفادار درباری پہلے سے ان کے منتظر تھے۔ انہوں نے شہزادی کو حوصلہ دیا اور اس بات کا عہد کیا کہ وہ دوبارہ سلطنت کو جنرل تیمور کے چنگل سے آزاد کروائیں گے۔ جنرل تیمور کی سپاہی شہزادی مانور اور باقی سب لوگوں کو ڈھونڈتے رہے، مگر وہ سب بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب سلطنت پر جنرل تیمور کا قبضہ تھا۔ یہ سلطنت اب میرے حکم پر چلے گی۔ جنرل تیمور کا زوردار اعلان محل میں ہر سمت گونج رہا تھا۔ سلطنت کے بڑے سرداروں، وزیروں اور درباریوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ عوام کی زبانیں بند ہو چکی تھیں۔ کوئی بھی جنرل تیمور کے خلاف کچھ بولنے کی ہمت نہ کرتا۔ ہر گلی، ہر کوچے میں فوجیوں کا پہرا تھا۔ لوگ گھروں میں محصور ہو چکے تھے۔ جو بھی باہر نکلتا اس کو تیمور کے فوجی گھسیٹ کر لے جاتے۔ شیر خان شہزادی مانور کو لے کر ایک دوسری سلطنت جس کا نام سلطنت زرفشاں تھا پہنچ جاتا ہے۔ جہاں کے بادشاہ کا نام زر خان تھا، جو سخت مگر نیک دل انسان تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حیدر تھا۔ شیر خان اور مانور دونوں ایک مسافر خانے میں پناہ لے لیتے ہیں۔ مانور عظیم دل کی مالک تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ کبھی ایک شہزادی تھی اور اب ایک مسافر خانے میں رہ رہی ہے۔ اس نے کبھی وہاں کے لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی اور سلطنت نورستان کی شہزادی ہے۔ وہ صبر و سکون کے ساتھ وہاں رہنے لگی اور بہتر وقت کا انتظار کرنے لگی، جبکہ شیر خان بھی اپنی ذمہ داری نبھاتا رہا اور اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی مانور وہاں کی دیگر عورتوں سے گل مل گئی اور وہ سب اس کے حسن و اخلاق سے بے حد متاثر تھیں۔ ایک دن شہزادی مانور اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا پر کپڑے دھو رہی تھی کہ وہاں سے اچانک بادشاہ کے بیٹے کا گزر ہوا۔ سب لڑکیاں فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں اور بادشاہ کے بیٹے کے احترام میں سر جھکا لیا، لیکن مانور جو کہ خود ایک شہزادی تھی زیادہ جھکنے کی عادت نہ تھی، اور یہی بات حیدر نے فوراً محسوس کر لی۔ حیدر نے مانور کے رویے کو غور سے دیکھا، لیکن کچھ کہہ بہر آگے بڑھ گیا، مگر اس کے دل میں تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ آخر یہ لڑکی کون ہے جو باقیوں کی طرح اس کے رتبے سے مرغوب نہیں ہوئی؟ اگلے دن جب حیدر دوبارہ اسی راستے سے گزرا تو اس کی نظریں مانور کو تلاش کرتی رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ
دریا کے کنارے موجود تھی، لیکن آج بھی اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ تھا۔ حیدر نے پہل کرتے ہوئے نرمی سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ مانور نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر بولی، مانور۔ اچھا نام ہے، حیدر نے مسکرا کر کہا، لیکن تم باقی لڑکیوں سے مختلف لگتی ہو، تمہیں یہاں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مانور نے مختصر جواب دیا، میں کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں آئی ہوں۔ حیدر کو اس کی سادگی میں ایک انوکھی کشش محسوس ہوئی۔ وہ روز بہانے بہانے سے اسی راستے سے گزرنے لگا۔ مانور بھی اب اسے پہچاننے لگی تھی، لیکن وہ ہمیشہ محتاط رہتی۔ ایک دن جب حیدر نے اس سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کی تو مانور نے کہا، شہزادے، آپ اور میں تو الگ دنیا کے لوگ ہیں، بہتر ہے کہ زیادہ بات نہ کریں۔ حیدر حیران رہ گیا، تم مجھے جانتی ہو؟ مانور نے دھیرے سے کہا، ہاں میں آپ کو جانتی ہوں، آپ بادشاہ زرحان کے بیٹے ہیں۔ حیدر نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، پھر بھی تم مجھ سے اتنی بے تکلفی سے بات کرتی ہو، مجھے یہ اچھا لگا۔ مانور خاموش رہی، لیکن حیدر کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ اب وہ اس کی ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو چکا تھا۔ ایک دن حیدر نے اپنے ایک خاص محافظ سے کہا، پتہ کرو یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ محافظ نے سر جھکا کر جواب دیا، جہاں تک میں نے سنا ہے وہ ایک مسافر خانے میں رہتی ہے، اس کے ساتھ ایک شخص ہے، شاید اس کا سرپرست ہو، مگر اس کی کوئی خاص پہچان نہیں۔ یہ سن کر حیدر مزید بے چین ہو گیا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کرنے لگے، آخر یہ لڑکی کون ہے، کیوں باقیوں سے مختلف ہے؟ ادھر شیر خان بھی حالات کو بھانپ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مانور کی حقیقت کسی کو معلوم ہو گئی تو مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے۔ ایک رات جب مانور اپنے بستر پر لیٹی تھی، شیر خان اس کے قریب آیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، بیٹی ہمیں محتاط رہنا ہوگا، شہزادہ حیدر تم میں دلچسپی لینے لگا ہے اور یہ بات ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ مانور نے گہری سانس لی اور کہا، میں جانتی ہوں، مگر میں نے کبھی اسے اپنی حقیقت ظاہر نہیں کی، لیکن اگر اس نے خود حقیقت جان لی تو؟ شیر خان نے فکر مند لہجے میں کہا، یہ نہ بھولو کہ تم نورستان کی حقیقی شہزادی ہو، اگر کسی کو یہ معلوم ہو گیا تو تمہیں واپس لے جانے کے لیے سازشیں شروع ہو سکتی ہیں۔ اگلے دن شہزادہ حیدر نے فیصلہ کیا کہ وہ مانور سے اس کے ماضی کے بارے میں کھل کر پوچھے گا۔ وہ مسافر خانے کے قریب پہنچا اور وہاں بیٹھے کچھ لوگوں سے دریافت کیا، یہاں ایک لڑکی رہتی ہے مانور، کیا تم لوگ اسے جانتے ہو؟ لوگوں نے حیرانی سے شہزادے کو دیکھا اور کہا، ہاں وہ جہاں رہتی ہے، مگر وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی، بس اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ حیدر نے سوچا، مجھے خود اس سے بات کرنی ہوگی۔ وہ سیدھا مسافر خانے میں گیا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ چونک گیا۔ مانور اندر بیٹھی تھی اور اس کے قریب ہی ایک تلوار رکھی ہوئی تھی، جس سے کوئی جنگجو اپنی حفاظت کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ حیدر سخت لہجے میں بولا، تم آخر کون ہو؟ مجھے سچ جاننا ہے، ابھی اور اسی وقت بتاؤ کہ تم آخر کون ہو۔ مانور کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اب وقت آ گیا تھا کہ کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے۔ مانور نے حیدر کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں ایک عام سی لڑکی ہوں جو زندگی کی تھپیڑوں کا سامنا کر رہی ہے۔ حیدر نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا، تم عام نہیں لگتی، تمہاری چال ڈال، تمہارا بات کرنے کا انداز، سب کچھ مختلف ہے۔ مانور نے مسکرا کر کہا، شہزادے، کبھی کبھی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر حیدر مزید الجھ گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ مانور اتنی آسانی سے اپنی سچائی ظاہر نہیں کرے گی۔ وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر صورت اس راہ سے پردہ اٹھا کر رہے گا۔ بادشاہ زرحان کے دربار میں کچھ وزراء کو یہ خبر ملی کہ شہزادہ حیدر ایک عام سی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے۔
वो लोग जो हमेशा बादशाह के करीब रहना चाहते थे, उन्हें ये फिक्र लायक हो गई कि अगर हैदर ने किसी आम सी लड़की से शादी कर ली तो इक़्तिदार का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। एक वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, हमें लगता है कि शहजादा किसी आम लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा है। हमें जल्द ही इस मामले पर कदम उठाना होगा। बादशाह ने इनकी बात गौर से सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। ये लड़की कौन है और शहजादा हैदर क्यों इसमें दिलचस्पी ले रहा है? बादशाह ने अपने हाथ सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़की और इसके सरपरस्त को फौरन महल में ले आओ, मैं खुद इनसे बात करना चाहता हूँ। शहजादी मानूर और शेर खान रात के वक्त मुसाफिरखाने पे मौजूद थे कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाज़ा खुलते ही शाही सिपाही अंदर दाखिल हुए और सख्त लहजे में बोले, बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुम दोनों को फौरन महल ले चलें। शेर खान ने एक लम्हे के लिए मुज़ाहमत करने का सोचा, मगर वो जानता था कि ये वक्त लड़ने का नहीं बल्कि हिकमत से काम लेने का है। इसने मानूर की तरफ देखा और सरगोशी में कहा, खामोश रहो, अभी कुछ ना कहो, महल चलते हैं, वहां देखा जाएगा कि हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं। जब मानूर और शेर खान को शाही दरबार में पेश किया गया तो बादशाह ज़र खान ने गहरी नज़र से इन दोनों का जायजा लिया। वो एक तजर्बाकार हुक्मरान था और पहली ही नज़र में इसे महसूस हुआ कि ये लड़की आम नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने मानूर से पूछा। मानूर ने अदब से जवाब दिया, मानूर बादशाह सलामत। कहाँ से आई हो? बादशाह ने अगला सवाल किया। मानूर ने नरमी से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं। बादशाह ज़र खान ने शेर खान की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, और तुम कौन हो और इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? शेर खान ने नजरें झुकाकर कहा, मैं इसका सरपरस्त हूँ और इसे हर हाल में महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। यह जवाब सुनकर बादशाह के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वो जानता था कि ये दोनों कोई आम लोग नहीं हैं, मगर अभी तक हकीकत सामने नहीं आई थी। महल में जैसे ही ये खबर फैली कि बादशाह ने मानूर और शेर खान को दरबार में तलब कर लिया है, शहजादा हैदर फौरन वहां पहुंचा। मानूर को दरबार में खड़े देखा, मगर आज भी इसके चेहरे पे खौफ या घबराहट नहीं थी। अब्बा हुजूर, आपने इन्हें क्यों बुलवाया? हैदर ने बेचैनी से पूछा। बादशाह ने हैदर की तरफ देखते हुए कहा, बेटे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लड़की कौन है जिसने तुम्हारी तवज्जो हासिल कर ली है। अगर ये वाकई एक आम लड़की है तो फिर हमें एहतियात करनी होगी, और अगर ये कोई खास शख्सियत है तो हमें सच जानने की जरूरत है। मानूर ने दरबार की संगीन फजा को महसूस कर लिया। वो जानती थी कि हालात पेचीदा होते जा रहे हैं। अगर वो सच ना बोली तो बादशाह ज़र खान का शायद मजीद बढ़ सकता है। इसने एक गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं सल्तनत नूरिस्तान की शहजादी मानूर हूँ। ये सुनते ही दरबार में सरगोशियां बढ़ गईं। तमाम वज़रा और दरबारी हैरत में एक दूसरे को देखने लगे। शहजादा हैदर भी चौंक उठा। बादशाह ज़र खान की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या तुम नूरिस्तान की शहजादी हो? मानूर ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, मैं नूरिस्तान की बादशाह की बेटी हूँ और शेर खान मेरे वालिद के सबसे वफादार मुहाफिज हैं। जब हमारी सल्तनत पर हमला हुआ तो मेरी जान बचाने के लिए शेर खान मुझे यहाँ ले आया। मैंने अपनी शनाख्त छुपाई क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस पर भरोसा कर सकती हूँ। बादशाह ज़र खान ने गौर से मानूर और शेर खान को देखा। कुछ देर खामोश रहने के बाद इसने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसका सबूत क्या है? मानूर ने अपनी कलाई से एक नायाब ज़मरद जड़ा कंगन उतारा और बादशाह के सामने पेश किया। यह नूरिस्तान की शाही निशानी है जो सिर्फ बादशाह की औलाद के पास होती है। बादशाह ज़र खान ने कंगन को गौर से देखा और फिर सर हिलाकर कहा, यह तो वाकई नूरिस्तान की शाही अलामत है। मैंने इसे पहले भी तुम्हारे वालिद के पास देखा था। शहजादा हैदर ने एक लम्हे के लिए मानूर को देखा
وہ پہلے ہی اس کی شخصیت میں کچھ خاص محسوس کر رہا تھا، مگر اب یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ واقعی ایک شہزادی ہے۔ اس کے دل میں مانور کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی۔ بادشاہ نے دربار میں موجود تمام درباریوں، وزراء اور شہزادہ حیدر کو غور سے دیکھا۔ لمحے پر کے لیے دربار میں خاموشی چھا گئی، جیسے سب بادشاہ کے اگلے الفاظ کا انتظار کر رہے ہوں۔ پھر بادشاہ زر خان نے اعلان کیا، شہزادی مانور اور شہزادہ حیدر کی شادی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ سن کر پورے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ کسی کو توقع نہ تھی کہ بادشاہ اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک کر لے گا۔ شہزادی مانور نے حیرت سے بادشاہ زر خان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بہادر شہزادی تھی، مگر اس فیصلے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ شہزادہ حیدر کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک ابھری، مگر وہ بھی اس اچانک فیصلے سے حیران تھا۔ ابا حضور، آپ واقعی یہ فیصلہ کر چکے ہیں؟ بادشاہ زر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں حیدر، یہ اتحاد صرف دو دلوں کا نہیں بلکہ دو سلطنتوں کا بھی ہوگا۔ نورستان کی شہزادی کو اگر تحفظ چاہیے تو اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں کہ وہ ہماری شاہی خاندان کا حصہ بن جائے۔ مانور کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہزادہ حیدر ایک اچھا انسان ہے، مگر کیا یہ شادی صرف سیاست کا حصہ ہوگی؟ انور نے دربار میں گہری خاموشی کے دوران ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ بالآخر اس نے ہلکی مگر مضبوط الفاظ میں کہا، مجھے بادشاہ سلامت کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، میں اس شادی کے لیے راضی ہوں۔ شہزادہ حیدر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا کر مانور کے فیصلے کی عزت کی۔ بادشاہ زر خان نے خوشی سے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا، پھر فیصلہ ہو گیا۔ 3 دن بعد محل میں ایک شاندار تقریب ہوگی جس میں ہم اس شادی کا جشن منائیں گے۔ شادی کی تقریب کئی دنوں تک جاری رہی۔ مختلف سلطنتوں سے بادشاہ، وزراء اور شہزادے شرکت کے لیے آئے۔ جشن میں روایتی رقص، موسیقی اور شاندار ضیافتوں کا اہتمام کیا گیا۔ دوسری طرف جنرل تیمور کو جب یہ خبر ملی کہ شہزادہ حیدر کی شادی شہزادی مانور سے ہو چکی ہے تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ یہ شادی میری تباہی کا اعلان ہے، لیکن میں کسی قیمت پر اپنے خوابوں کو یوں بکھرنے نہیں دوں گا۔ بادشاہ زر خان نے شہزادہ حیدر، شیر خان اور اپنے چند مشیروں کو جمع کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ نورستان پر حملہ کریں گے تاکہ شہزادی مانور کو اس کا حق واپس دلایا جا سکے، جو کہ جنگ کے بغیر ممکن نہ تھا۔ حملے کے لیے لشکر نکل پڑا۔ دوسری طرف تیمور کو بھی اطلاع مل جاتی ہے، وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شہزادہ حیدر، شہزادی مانور اور شیر خان لشکر کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں اور تیمور کی فوج پر ایک زوردار حملہ کرتے ہیں۔ چونکہ تیمور ایک ظالم حکمران تھا، اس لیے نورستان کی عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا، جس کے نتیجے میں تیمور کی فوج کو شکست ہو جاتی ہے۔ تیمور کے تمام ساتھی مارے جاتے ہیں۔ تیمور کو زنجیروں میں جکڑ کر محل میں لایا جاتا ہے۔ جب سب وہاں موجود ہوتے ہیں تو ظرفشاں کا بادشاہ زر خان بھی پہنچ جاتا ہے۔ وہ سلطان سلیمان کے ناجائز قتل پر تیمور کا سر قلم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بڑے عرصے بعد نورستان کے لوگوں کی ایک ظالم حکمران سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ محل کے اندر زر خان سلطنت کا تاج مانور کے سر پر رکھتا ہے۔ مانور وہاں کھڑی ہو کر نورستان کو ظرفشاں میں ضم کرنے کا اعلان کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ظرفشاں کے حالات نورستان سے بہتر ہیں۔ بعد میں نورستان کو ظرفشاں میں ضم کر دیا جاتا ہے اور شیر خان کو جنرل مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ جس فوج کے ساتھ عوام کا ساتھ نہ ہو، وہ فوج کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتی۔